مڈل کلاس کو تو مار کر رکھ دیا ہے، آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے نے 605 ارب روپے پچھلے فسکل ایئر میں جمع کرائے۔ میکسیمم ٹیکس کاٹنے کی جو شرح سیلریڈ کلاس سے ہے وہ 15 سے 17% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 1,25,000 روپے تک کی تنخواہ والے فرد کو ٹیکس نیٹ سے فری کیا جائے۔ ہم صرف تنقید کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم سولوشن بھی پیش کریں گے کہ اس طرح سے کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تنخواہ دار طبقے نے 605 ارب روپے پچھلے فسکل ایئر میں جمع کرائے، اور جاگیردار طبقے نے، میں عام کاشتکار کی بات نہیں کر رہا، میں چھوڑتا ہوں 50 ایکڑ تک کے لوگوں کو بھی، لیکن 50 ایکڑ سے زیادہ جو لوگ جاگیردار ہیں، 100 ایکڑ، 100 مربع، 1000 مربع والے بھی ہیں پاکستان میں، ان سب نے مل کر 12 ارب روپے بھی جمع نہیں کرائے، اور تنخواہ دار طبقے نے 605 ارب روپے جمع کرائے، اور اس سال بھی 9 مہینے میں 450 ارب روپے کے قریب یہ وصول کر چکے ہیں۔ گویا اتنے بڑے پیمانے پر جو انہوں نے پیسے وصول کیے ہیں تنخواہ دار طبقے سے، ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں 1,25,000 روپے تک کی تنخواہ والے فرد کو ٹیکس نیٹ سے فری کیا جائے، اس پر ٹیکس لاگو نہ کیا جائے، اور جو زیادہ تنخواہ والے لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کا سسٹم آگے بڑھتا ہے۔ اگر ان کی سیلری 4 لاکھ اور 5 لاکھ ہے تو یہ باہر جائیں گے تو ان کو اس سے زیادہ پیسے ملیں گے، لیکن جب آپ 35% اور 30% ان سے پیسے کاٹ لیں گے تو یہ پھر پاکستان میں نہیں رہتے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمارے خرچے بھی ہماری آمدن کے لحاظ سے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پاکستان سے برین ڈرین بھی ہوتا ہے اور پاکستان کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا میکسیمم ٹیکس کاٹنے کی جو شرح سیلریڈ کلاس سے ہے وہ 15 سے 17% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور 1,25,000 کی تنخواہ والے کو ٹیکس سے فری کیا جائے، اس لیے کہ آلریڈی یہ طبقہ ٹیکس دے رہا ہے۔ صبح آپ چائے پینے سے لے کر اور بائک چلانے اور گاڑی چلانے تک، اور کھانا کھانے سے لے کر اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لینے اور ان کی فیس ادا کرنے تک، اور بجلی کا بل ادا کرنے سے لے کر پیٹرول کی قیمت دینے تک، اور گیس کا بل ادا کرنے سے لے کر صابن خریدنے تک ٹیکس ہی ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مڈل کلاس کو تو مار کر رکھ دیا ہے، آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ تو یہ مڈل کلاس کتنا ٹیکس دے آپ کو، اور پھر آپ تنخواہ سے بھی ٹیکس کاٹ لیتے ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو نظام یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو یہ ایف بی آر کیا کرتا ہے؟ ایف بی آر کے 25,000 ملازمین اور بڑے بڑے افسران اور ان کی بڑی بڑی گاڑیاں سب مل کر پاکستان میں ٹیکس کلیکشن میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے نا، وہ 1000 ارب روپے بھی نہیں ہے۔ یہ میں نے بہت سیف سائٹ پہ آپ کو بتایا، کچھ رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ 400-500 ارب روپے سے زیادہ ان کی ایفرٹ سے جمع نہیں ہوتا، باقی سارا اسی طرح سے وصول کرتے ہیں یہ۔ تو یہ 25,000 لوگوں کو قوم پالے اور کرپشن ہو مزید، اور تھریٹ دیں وہ صنعت کاروں کو، اور کمیشن کھائیں اور پیسے کھائیں، کرپشن کریں، تو یہ سارا نظام جب تک درست نہیں ہوگا تو آپ کیسے جو ہے وہ معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ 3 جون کو اسلام آباد میں ہم بجٹ کے حوالے سے مکمل طور پر پورے میڈیا کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اپنی تجاویز رکھیں گے۔ ہمارے ایکسپرٹ اس پہ مزید کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم صرف تنقید کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم سولوشن بھی پیش کریں گے کہ اس طرح سے کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے نیشنل اور انٹرنیشنل پریشرز کو بھی ہم جانتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے مسئلے پر لوگوں کو جب تک ریلیف نہیں ملے گا، جب تک لوگوں کو جو ہے وہ آسانیاں فراہم نہیں کی جائیں گی، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ پیٹرول کی پرائس کو لاک کیا جائے 250 روپے پہ، اور 3 سال تک اس میں اضافہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح بجلی اور گیس کی پرائس کو منیمم کر کے، جتنا منیمم، اس لیے کہ یہ جو آئی پی پیز کو ہم پال رہے ہیں وہ ہم کیوں پالیں، جو معاہدے ختم ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔